الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلہ دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا وہ خوش نصیب انسان جسے موت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احد کے میدان کی طرف جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے لوگوں کو جنگ کی دعوت دی۔ بہت سے لوگ اس میدان جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ مکہ کی جانب سے ایک بڑا سا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں مدینہ کے ایک نوجوان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام حنظلہ بن ابی عامر تھا۔ حنظلہ بن ابی عامر ابھی نیا ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ اپنی بیوی کے پاس تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ لوگ انہیں میدان جنگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ آواز سنتے ہی فوراً بیوی کو اسی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھے میدان جنگ کی طرف آتے ہیں۔ انتہائی بہادری سے لڑتے لڑتے وہ ابو سفیان کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ ان کے اشارے پر، ان کے حکم پر بہت سے لوگ مدینے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے ابو سفیان کے قریب پہنچتے ہیں اور قریب تھا کہ وہ ابو سفیان پر حملہ کر دیتے، لیکن وہیں شداد بن اوس اس نے دیکھا کہ حنظلہ ابو سفیان کے قریب پہنچے ہیں، ہمارے سردار پر حملہ کر رہے ہیں، تو اچانک تیزی کے ساتھ شداد بن اوس نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ ڈھیر ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اختتام کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہتے ہیں کہ ان صاحبکم حنظلہ تغسلہ الملائکہ، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ فصلوا صاحبتہ، جاؤ ان کی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھو کہ آخر یہ حنظلہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے تو ان کی بیوی فرماتی ہیں خرج وہو جنب لما سمع الحائعۃ، وہ گھر سے اس حالت میں نکلے تھے کہ وہ جنوبی تھے، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد ناپاک ہو گئے تھے، انہیں غسل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جیسے ہی انہوں نے جنگ کی دعوت سنی، آواز سنی کہ جنگ کی طرف بلایا جا رہا ہے، فوراً اسی حالت میں وہ گھر سے باہر نکل گئے اور میدان جنگ میں اتر گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذاک قد غسلتہ الملائکہ، اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ میدان جنگ میں جو شہید ہو جاتا ہے انہیں غسل نہیں دیا جاتا، انہیں کفن کا کپڑا بھی نہیں پہنایا جاتا،
جس حالت میں وہ شہید ہوتے ہیں، جو ان کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں اسی حالت میں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، نہ انہیں غسل دیا جاتا ہے اور نہ انہیں کوئی نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے بدن پر اسی طرح خون لگا ہوگا، ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ ان کے لیے اکرامن ہوگا، لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار ہوگا کہ یہ انسان دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس نے اپنی جان گنوائی تھی، شہید ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک بلند مقام ہوگا۔ اس طرح سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ ابو سفیان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، وہاں ناکام ہو گئے۔ شداد بن اوس نے ان پر حملہ کر دیا، یہ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو شہادت مل گئی شداد بن اوس کے حملہ کرنے سے، اور یہ ابو سفیان پر حملہ کرنے میں ناکام ہوئے تو ابو سفیان کا بھی فائدہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کو ایمان لانے کا موقع عطا فرما دیا، تو ان کی ناکامی ابو سفیان پر حملہ کرنے کی وہ ابو سفیان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا کہ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، ایمان کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، اور ادھر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ہاتھوں سے مارے گئے، انہیں شہادت کا موقع مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو عامر تھے۔ ابو عامر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں شمار کیے جاتے تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ راہب تھے، سابقہ آسمانی کتابیں پڑھا کرتے تھے، ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ اور حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ خاتون مدینہ منورہ کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے کن کن لوگوں کے گھروں میں مومنین کو پیدا فرمایا۔ وہ رئیس المنافقین ہیں، ان کی بیٹی مسلمان ہیں، ان کے ایک بیٹے عبداللہ وہ بھی مسلمان تھے، اور ادھر ابو عامر یہ راہب ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ تو ایک گھر سے بیٹا اور دوسرے رئیس المنافقین کے گھر سے بیٹی پیدا، یہ دونوں مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ طائف سے واپس آئے تھے اور پہاڑ کے فرشتے آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان مکے والوں کو پیس کر رکھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان لوگوں کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر ایمان نہیں لایا ہے تو ان کی اولاد مسلمان ہوگی، ان کی اولاد ایمان والی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے اگر ایمان نہیں لایا تو کیا ہوا، ان کی بیٹی جمیلہ مسلمان ہوگی، ان کے بیٹے عبداللہ مسلمان ہوں گے۔ ابو عامر نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تو کیا ہوا، ان کے بیٹے حنظلہ مسلمان ہوں گے اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کی نظروں میں جو لوگ دشمن نظر آتے تھے، جو اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، آپ ان لوگوں سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتے تھے کیا ہوگا اسلام کا، کیا ہوگا مسلمانوں کا، تباہ ہو جائیں گے سب مسلمان،
ایسی طاقتیں، ایسی قوت، ایسی دشمنی، ایسی عداوت، اب کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. ان کے بعد جو نئی نسل آنے والی ہے، نئی پیڑھی جو آئے گی، وہ ایسے نہیں ہوں گے. ان کے دلوں کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ہی آنکھوں سے اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ مکہ جو آپ کے دشمنوں سے بھرا ہوا تھا، اب وہ سب مسلمانوں سے بھرا ہوا دکھائی دیا. مکہ کی مکمل آبادی مسلمان ہو گئی، طائف کی مکمل آبادی مسلمان ہو گئی، مدینے کی مکمل آبادی مسلمان ہو گئی، پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امیدیں کیا کرتے تھے، لوگوں سے اچھائی کی امید کرتے تھے، اور اس امید کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے خیر کی دعائیں بھی کرتے تھے، بربادی کی بددعائیں نہیں کرتے تھے. اے اللہ یہ ابو جہل میرا دشمن ہے، اس کو، اس کے گھر کو، اس کی اولاد کو، سب کو تباہ کر دے. نہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہو گئے. ابو جہل جو نبی کا اتنا بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے، ان کے گھر میں مسلمان ہیں. مدینہ کے اندر رئیس المنافقین جو نبی کو ہمیشہ تکلیف دیا کرتا تھا، ان کے گھر میں مسلمان پیدا ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دشمنوں سے بھی بہت زیادہ دشمنی نہیں کرتے تھے، انہیں چھوڑ دیتے تھے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. کیونکہ آپ جانتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی اگر دشمنی ہے تو یہ دشمنی نسل در نسل نہیں چلنے والی ہے. اسلام کی شعائیں، اسلام کا نور ایسا ہے کہ ان سب کے گھروں میں، ان کی نسلوں میں داخل ہوگا. تو اس طرح سے دنیا کے اندر آج ہمیں جہاں پر بھی ایسے افراد نظر آتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوں گے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی نمونہ ہمیں دکھا دیا کہ یہ بڑی عمر کے لوگ جن کے دلوں میں نفرتیں ہیں، یہ سب ختم ہونے والے ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے گھروں کے اندر، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری جگہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دکھائی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.